نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة أما بعد دوشی پڑھیں الحمدللہ ہر مومن ایمان کے بعد ایک خواہش رکھتا ہے، اس کی ڈیزائر ہے، اور وہ ڈیزائر اس کی یہ ہے کہ اللہ میں سب کو جنت میں بھیج دے۔ ہر آدمی کا یہ خواب ہے اور طلب بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، عمل بھی کر لیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے بے شک منہ سے اظہار نہ کرے، لیکن اس کے اندر جذبہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو یہ ایک ہر مرد ہر عورت کی خواہش ہے انسان کی، لیکن ساری خواہش سے کام نہیں بنتا جب تک انسان اس پر ورک نہ کرے، محنت نہ کرے۔ اللہ پاک نے اس کا اصول بتایا وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، پوری دنیا کو مسلمان بنا دے، کافروں کو مسلمان بنا دے، پوری طاقت ہے، کیا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ نافرمان جتنا کو سب کو فرما بردار کر دے، پوری طاقت ہے اس کے پاس۔ لیکن یہ دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے، ایک آزمائش میں رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے اختیار دی ہے، خود محنت کرے اس کے لیے، جنت کے لیے اس کو خود محنت کرنی چاہیے۔ تو جو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کہ ایک قدم تو اٹھائے گا، دو قدم میں چلاؤں گا۔ چلنے والی بات کر، پہلی دفعہ تو نفس کو مار کے، شیطان کو ٹھوڑا کے تو آنا مسجد میں، ایک مسجد میں آ جا غلطی سے، انشاءاللہ باقی نمازیں میں پڑھا دوں گا، دروازے میں تیرے لیے کھول دوں گا نمازوں کے۔ وعدہ کی اللہ سبول نہیں کہا، سبولنا کہا ہے۔ سبول کہتے ہیں ایک دروازے کو، کہتے ہیں دروازے کھول دوں گا، راستے کھول دوں گا تیرے لیے۔ تو اتنے ہونے کے باوجود آسانی، غلطی کس کی ہے؟ ہماری اپنی غلطی ہے، ہم محنت نہیں کرتے، چاہتے ہیں خود بخود کام ہو جائے ہمارا ہر کام، جنت بسلام سے ہمیں جنت مل جائے، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، دعا کر وہ بھی بس ایک روٹین بنا لیا ہم نے، دعا میں یاد، دعا میں یاد۔ دیکھیے ایک محاورہ بن گیا نا ہمارا، ملاقات ہوئی نا، دعا میں یاد، دعا میں یاد رکھنا، اور نہ اس نے دعا کرنی ہے نہ اس نے بات کرنی ہے، بس فیئر ویل کر رہے، دعا میں یاد، دعا میں یاد۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کو آپ کو دعا کے لیے گیا نا، آپ لازم ہے دعا کریں اس کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں بات ہے۔ تو یہ معمول بنا ہے نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ حق میں سب کی دعائیں قبول فرما، ورنہ ادھار چڑھ جائے گا آپ پر۔
یاد رکھیں، مذاق نہیں ہے، دعا میں یاد، دعا میں یاد. دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، تو سب سے بڑی عبادت ہے. دعا تو سب سے بڑی عبادت ہے. تو ہم دعا کو مذاق بنائے ہیں نا، بس ملتے دعا میں یاد، دعا میں یاد. تو اسی طرح ہے کہ ہمیں کوشش کریں گے، ہمت کریں گے تو اللہ پاک ہمارے راستے کھولے گا. چلو نماز نہیں پڑھتے، کم از کم مسجد کے تو ساتھ سے گزر جائے کرے آدمی. اتنی سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اندر تو جانا بڑا مشکل ہے، چلو پاس سے گزر جاتا ہوں، دودھ لینے جا رہا ہوں، یہ راستہ اختیار نہیں کرتا، دودھ لینے کا راستہ مسجد کا راستہ اختیار کر لیتا ہوں. میں نے ترکیب بتائی تھی، ایک آدمی کو نمازی بن گیا. کیوں؟ یہ قرآن کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تھوڑا سا تو نزدیک آ جا، میں کھینچ لوں گا تجھے. علاج تو بہت ہے نا ہمارے پاس. تب جنت جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے الحمد، کیوں جنت بنی ہے ہمارے لیے. کافروں کے لیے تو جنت نہیں بنی، جنت کس کے لیے بنی ہے؟ ایمان والوں کے لیے بنی ہے جنت. سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ اس قسم کی باتیں سوچا کریں نا ذرا. میں پاکستان میں مکان کیسے بناؤں، 4 بلڈنگ بناؤ، 3 بلڈنگ، وہ پلاٹ بک رہا ہے، وہ کنے دے یار. میں یہ سوچتا ہوں، یہ تو بڑا ماسٹر ہے نا اس چیز کو سوچنے کے. تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی سوچا کریں کہ یار سوچتے ہیں جنت بھی کس طرح جائیں، کیا کریں. یہ یقین کی بات ہے نا، اس کا تو ہمیں یقین ہے کہ دنیا میں ہم رہیں گے ہمیشہ، اس کا یقین نہیں کہ ہم نے جانا بھی اس دنیا سے. کبھی یہ بھی تو عادت بنائے انسان بیٹھ کے، اس کے محاسبہ کہتے ہیں، سیلف اسسمنٹ. تھنک اباؤٹ اٹ یور سیلف، ویئر وی آر، واٹ وی ڈوئنگ. کوشچن کریں اپنے آپ سے، یار جنت میں جانا، سوچو جنت میں جانا کیا ہے طریقہ، کیا کریں. میری بات یاد رکھیں، یہ آپ سوچیں گے جواب اندر سے آ جائے گا. No need to anybody or someone to ask these things. The answer will come itself. خود ہی آ جائے گا، آپ کے دل کے اندر آ جائے گا. یہ ایک بالکل حقیقی بات ہے. مطلب میں اپنی پرسنل باتیں بتاتا ہوں نا آپ کو. مجھے پتا ہے بھی میں جانا ہے، میں سوچوں کیا بات کروں. میں کتاب میں کھولتا بخاری اور مالے کا منہ مسلم کھول کے پھر تقریریں کرنے آتے ہیں، وہ تقریر کرتا ہوں. تقریر تو کرتے ہیں، ذکر کے لیے آتا ہوں. میں آئے ساتھی ہیں، چلو کوئی مشورہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، شاید میرا بھی گناہ جھڑ جائے، ان کو بھی ہمت بن جائے. میں اللہ کیا بات کروں. پھر سوچ کے میں چلے ایک کپ کافی کا کپ بناتے ہیں، پھر سوچتا ہوں ٹیک اٹ ایزی. میں بات یہی کرتا ہوں، ہر بات تو سوچ کے کرتے ہیں نا. گرین ٹی بنا لیتا ہوں بیٹھ کے، میں سوچتے ہیں چائے پیتا ہوں، سوچتے کیا کرنا چاہیے آج، کیا بات ہے، ٹڑک سے آ جاتا ہے ماحول. یہ جو بات کر رہا ہوں نا آپ سے، اسی طرح ہے. گرین ٹی پیتے آئے بات جو ہے، منٹ بھی ڈالتا ہوں اس میں تاکہ اور سمجھ آئے میرے دماغ کے اندر. یہ پتہ ہے افتخار کو یہی کام کرتے ہیں نا بیچارہ کا ورثے سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہم غور کریں اور سوچیں. اللہ تو بہت محبت کرتا ہے. اقرب من المرید، میں تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو بات تو کر مجھ سے. تو خود اپنی بات نہیں سنے گا، میں تیری بات سن لیتا ہوں. تو خود اپنے آپ سے بہت دور ہے، میں تو تیرے بہت قریب ہوں. کیوں تو ادھر پوچھتا پھرتا رہتا؟ اپنے دل میں جھانک، مجھے بلا، میں تیری بات سنوں گا. اور جب تو مجھ سے ملنے کی بات کرے گا پھر تو بہت زیادہ سنوں گا، پھر تو بہت زیادہ سنوں گا. تو بھئی یہ کون سا عمل ہے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گا؟ تھنک اباؤٹ اٹ. کیوں سوچیں گے ہم اس لیے سوچیں گے کہ وہ ہم عمل سوچیں گے تو پھر ہم اس عمل کی طرف بھی جائیں گے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. جب اس سوچیں گے پھر ہمیں شوق بھی ہوگا جانے کا، تو پھر وہ عمل کریں گے ہم. نہیں سمجھ بات؟ آپ کو شوق ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، دیکھ کتنے لوگ شوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ سارے شوق والے ہیں، لیکن کل جانے واپس آپ نے خیال رکھنا. لاسٹ نائٹ ہے آپ کی. اچھا
شوق ہے, آپ نے تائید کس چیز کی؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں وہ عمل کرنا, بتا دوں میں آپ کو. میں تو سوچے یہ بہترین عمل جس کی وجہ سے جائیں گے. قرآن بھی شاہد ہے, حدیث بھی شاہد ہیں, لوگ بھی شاہد ہیں, جس کی وجہ سے اس عمل سے لوگ جائیں گے. ہمت کریں انشاءاللہ کرنا شروع کر دیں عمل. کریں گے بھائیو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس عمل پہ چلنے کی کوشش کرو, راستے میں تمہارے کھول دوں, جنت ملے گی. سمجھو ہوگی نا قریب جنت. سوچنا چاہیے بھائی میں لندن جانے کون سی, آپ جاتے ہیں بس اسٹاپ پر, جاتے تو آپ کسی بس پہ نہیں نا بیٹھ جاتے, بیٹھ جائیں گے نہیں, پوچھیں گے کون سی بس جا رہی ہے لندن بھائی, لاسٹ اباؤٹ اٹ, یہ جا رہی ہے, اسی پہ بیٹھیں گے نا آپ. آپ دیکھیں گے جنت میں جانے کا کون سا راستہ ہے, جب پتہ چل گیا تو اس راستے پہ چلیں گے نا ہم, نہیں سیدھی بات. ہم نے اپنے ایک راستہ بنایا, بس یہ کر لو جنت, یہ کر لو جنت, ایسی بات نہیں ہے. جنت میں جانے والے لوگ سب سے زیادہ لوگ جو ہوں گے, ان کا عمل کیا ہوگا؟ وہ عمل ایک ہوگا جس کی وجہ سے جنت بھر جائے گی الحمدللہ. وہ لوگ وہ ہوں گے زیادہ قرآن پڑھنے والے, عالم حضرات, قاری حضرات. کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ دے جائے گا؟ کیونکہ بڑے اعمال ہیں یہ, قرآن کی تلاوت, نماز, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اینڈ میں جب ان چیزوں کا حساب ہوگا تو پیچھے رہ جائیں گے سب, کیونکہ یہ سارے اعمال جو اخلاص پر تولے جائیں گے نا. جب یہ نماز قبول ہو جائے گی, قرآن قبول ہو جائے گا, یہ آپ کی سب محمتیں قبول ہو جائیں گی, شہادتیں قبول ہو جائیں گی, تب ہو جائیں گے نا. تو اس قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بنایا ہے, اس میزان میں رکھے گا, اور ایک تو خلوص رکھے گا کہ میرے لیے تھے یا دنیا کے لیے تھے, تو وہیں سب فیل. نو ڈاؤٹ یہ ساری بات اعلیٰ درجے کی جنت سے دروازے کھولتی ہیں. دیکھ نماز کی کیا مقام ہے, تلاوت قرآن کا کیا مقام ہے. اللہ کہے کہ تو قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجے میں چلا جا. حافظ قرآن کا کیا مقام ہے, قبر نہیں کھائے گی اس کے. یہ تو بڑی لاجواب چیزیں, لیکن وہاں تک پہنچے تو صحیح آدمی کوئی, اس قابل تو بنے, وہ عمل اس کی گواہی تو دے. نہیں سمجھ بات؟ یہ عمل بھی جاری رکھیں, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت یہ ہم چلے جائیں, ورنہ یہ عمل ہمیں لے کے نہیں جائے گا. بولے سبحان اللہ. یاد رکھیں 500 سال ایک آدمی نے عبادت کی پہاڑی میں بیٹھ کر, جنگل کے اندر. کتنے؟ 500 ایئرس. ایک جزیرہ تھا سمندر کے اندر. حدیث ہے یہ, نبی اکرم سناتے ہیں حدیث. 500 سال اس نوٹ جوک تنہائی کے اندر. اللہ پاک نے درخت لگا دیا اس کا, انار کا. بس وہ انار کا درخت کھاتا تھا, ایک چشمے سے پانی پیتا تھا, اور اس نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے موت بھی تو سجدے میں دینا. اللہ نے قبول کی بات, یہ بھی قبول کر لی. 500 بار خالص عبادت, ماشاءاللہ, سب کچھ اس کے پاس آ گیا ہے. موت بھی سجدے کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہو گیا. اللہ نے ٹھیک ہے, آگے بھائی اس کو جنت میں بھیج دو. تو اس کے دل میں خیال گزرا, میرے اعمال کو تو پوچھیں اللہ تعالیٰ نے, اعمال کا کیا صلہ مل رہا ہے مجھے. کہتا میں جتنے 500 سال کی ہیں عبادات, بھوکا ننگا لیٹر ہوں, وہ سب مجھے میرے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص نے بتایا کہ تجھے خاص جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اللہ سے واپس لے آؤ, میرے پاس واپس دو. یہ کیا سوچا تھا کہ یہ اللہ میں یہ سوچ رہا تھا میں 500 سال عبادت کی ہے, قرآن کی تلاوتیں کی ہیں, یہ وہ. اچھا عمل کیوں سے جانا چاہتا ہے؟ بس ہی اسٹیٹس تو ہائی ہونا چاہیے نا تھوڑا سا. عام لوگوں سے نا میں اب جا سکتا ہوں. اللہ کہے گا فرشتوں سے ٹھیک ہے, اس کے پہلے تو میں بھیج رہا تھا نا, اب تجھے باقی تو اسی طریقے سے بھیجوں گا. چلو حساب کتاب شروع کر دو اس کا. پھر ماشاء اللہ, نیا بھائی کر نماز.
قرآن کی تلاوت میں لیا سامنے اپنے میرے. چلو جی جو حساب ہوتا ہے اس کا حساب لو نا عام آدمی کی طرف. کیا حساب ہوگا؟ سب سے پہلا جو حساب ہوگا انسان کا وہ ہمارے شکر کا ہوگا. یاد رکھیں. کس کا؟ یہ انگلی میری ہل دی ہے نا جی ہاں. اس کے پیچھے اگر آپ جائیں نا انگلی کے ڈاکٹر کے پاس, آپ کو کہے گے اسی انگلی سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس کا کنیکشن جو ہے وہاں سے ملتا ہے. آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائے نا, پتی 50,000 نسیں جو اندر گھوم رہی ہیں اس آنکھ کے اندر, ایسی ایسی بیماریاں لاگو ہو سکتی ہیں. اور اتنی نازک چیزیں کہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو بینائی ادھر ہو جائے. ہاں پھاڑ کی آنکھ کھل اٹھ جاتے ہیں صبح ہم, کوئی شکر نہیں ہے. اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. نہیں ہم تو حقدار ہیں. اچھے خاصے لیٹیں, پتہ چلا کہ ایک آدمی لیٹا منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا. پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, ٹھوکر لگی ایک, تھوڑی ٹھوکر سے نیچے آئی ایک عورت, جسم فالج ہو گیا. یہ باتیں بتا میں جانتا ہوں. کوئی شکر نہیں. کھلی مات شکر. اللہ نے شکایت کی ہے کہ تم تو شکر گزار بندے ہی نہیں ہو. اتنی نعمتیں میں نے دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں لتا تو تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. 4 عبادتیں لے گا, میں نے آج تہجد پڑھی مجھے یہ کیوں نہیں ملا, میں نے نماز پڑھی. ایک صاحب آئے میرے پاس, اتنا میں نہیں پڑھتا ہوں میں نماز, اتنا میں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں, میری کچھ سنتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. میں کہا تو کافر ہو گیا, فارغ ہے تو. اتنا اسٹریٹ فارورڈ تو بدلا لے رہے اللہ تعالیٰ سے, اور شکایت کرے جس ایک آدمی کے پاس تو میں یہ کرتا ہوں جی, میں وہ کرتا ہوں, میں وظائف کرتا ہوں, اتنے وظیفے پڑھتا ہوں, تھک جاتا ہوں جی. بتاؤ تھک گیا یہ کرتے کرتے, روٹین میں کچھ کام پورا ہی نہیں ہوتا. جی کی بات وہ کہے گی تو میرا جنت میں جائے گا, میں مسلمان ہوں. کیا سمجھ رہی آپ؟ اتنی سی بات ہو جائے تو فوراً اپنی نماز میں, ہم تو جی وہاں گئے تھے, اتنا ذکر بھی کیا تھا, فلاں ہوگا, میری گاڑی کو پنچر ہوگی. جب بھی آپ کوئی نیک عمل کے جائیں گے تو کوئی آپ سے چیز پیش آ گئی نا, سب اس سے پہلے شیطان آپ کو اس عمل کی طرف لے کے جائے گا. اور بڑھ رہا نمازوں میں تو پھر اور کر ذکر اللہ. کہتے نہیں لندن بیٹھے صحیح کر, مانچسٹر جانا ہے, لے پھر بیٹھا رہے ادھر, پکڑا گیا نا یہ شیطان. ٹٹ فور ٹٹ, کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. دے دیں گے آپ حساب. اتنے زہ جو ہمارے کام کریں, آپ کو پتہ ہے گردہ آپ کے کیا کام کر رہا ہے, پتہ ہی نہیں کہاں سے کیا کر رہا ہے, پھیپڑا کیا کام کر رہا ہے, لیور کیا کام کر رہا ہے, پیشاب ایک پانی آپ نے پیا, کدھر سے ہو کے جا رہے ہو, کہاں نکل رہا ہے, کدھر سے جا کے گھومتا پھر رہا ہے, کہیں بھی اٹک سکتا ہے. پیشاب رک جائے آدمی ختم, چیختا پھرتا ہے. میرے بھائیو ایمان لاؤ اللہ پر, تعلق مضبوط کرو. اللہ کی قسم ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ. ہمارا تعلق یہ ہے کہ بس تو پیٹ میں دے, ہمیں کھانا دے, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں, کچھ نہیں. اور زیادہ سا تعلق ہر چیز کی عبادات جو کروں سجود کریں کچھ, اس کے بعد بس ہمارے مال آ جائے ہمارے پاس, ہماری زندگی بہتر ہو جائے, گاڑی آ جائیں, مکان آ جائیں, پھر تو جی ساڑھا رب بہت بڑا اچھا جی, کیا پوچھتے ہو, اللہ کی تعریف میں کرتے دیکھو نا ایسے انسانوں کو. اور باوجود اس کے کہ کسی نعمت میں پھر بھی کمی نہیں ہونے دیتا. آپ کو اندھا نہیں کرتا, آپ کو لنگڑا نہیں کرتا, لولا نہیں کرتا, ساری زندگی نافرمانی کرتے ہیں. مثلا یہ میری تو گیم ہے نا, 70 سال 80 سال سے توبہ طائب کرنے والی, کرانے والی, خود بھی کرتا ہوں, لوگ کراتا ہوں. سنتا ہی نہیں آدمی, جی کیا کریں جی, پھر زنا ہو گیا جی, پھر کیا کریں جی, یہ ہو گیا فلاں, یہ ہو گیا. ڈر کرتا ہے شیطان کو, شیطان انسان کو ڈر کر دیتا ہے, لیکن کہتا ہے شدید العقاب, جب میں پکڑ لیتا ہوں تو دنیا کی طاقت مجھ سے چھڑا نہیں سکتی, پھر مجھ سے ہویا آپ کو پھر نہیں چھڑا سکتی. شیخی مارتا ہے, فقطان فقور ہوتا ہے,
کڑاتا ہے, اپنے چانوں پہ کرتا ہے, اپنے مال پہ کرتا ہے. اللہ والے کیا چیز تھے, ایک ایک لقمے کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے تھے. ایک ایک لقمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ میں کھا رہا ہوں, یہاں بھی ٹک سکتا ہے, گلے میں بھی ٹک سکتا ہے, پھندا بھی لگ سکتا ہے, بیچ میں کہیں جا کے رک سکتا ہے. تیرا کرم ہوگا یہ ہے تو اندر معدے تک پہنچا کے تو اس کو ہضم کرا دے. نظام تو تیرے اختیار میں ہے, اس کا خون تو نے بنانا ہے, کچھ پتہ نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلا حساب کس کا ہوا ہے جس سے انسان پکڑا جاتا ہے, وہ ناشکری ہے ہماری. اور کبھی ہم نے سوچیں جو اسی کی کتا ہوا, اب وہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے. میں کہا وہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن تو میرے سامنے بیٹھا ہے, ابھی میں تیرے جو گناہ میں دیکھ رہا ہوں تجھے گنوا سکتا ہوں. وہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو کاغذ پینسل لے کے رائٹ اٹ فار یو. تو کہتا پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا, اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. یہ اسی کی بات نہیں کر, ہم سب ایسے ہی ہیں, میں اس سے زیادہ ہوں, مجھ سے زیادہ. اللہ نے کسی آزمائش میں ڈالے انسان کو, ہم تو چل ہی نہیں سکتے, ایک قدم چل. کیا صحابہ تھے, تھی میں ہوں وجوہ ہوں, ان کے چہرے چمکتے تھے سجدوں کے بعد. سبحان اللہ. کبھی صحابہ نے ایک کھجور کھاتے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے, کبھی ننگے بدن کے ساتھ کب کی؟ کہتے نہیں, ساری رات سجدوں میں کھڑے رہتے تھے, آنسو سے تر ہو جاتے تھے ان کی داڑھی اور چہرے. صبح اٹھتے تھے ان چہرے چمک رہے, سیما وجوہ, نور سے ان کے چہرے چمکتے تھے. تو دل اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا تھا. کس چیز کا شکر کریں بتائیں؟ اب وہ کہتے ہیں ہم بات تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, اپنے رب اتنا دیا ہے, ہم اس کا شکر کیسے کریں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ننگے کپڑوں سے بیٹھے ہیں, دھوتی ایک دو آدمی دھوتی پہنتے تھے, پسینے سے جسم ہٹا ہوا ہے, نہانے کے لیے کچھ نہیں, چبوترے بیٹھے ہیں سارے جڑ کے سر بوڑ کے. اللہ کے نبی گزرتے ہیں وہاں سے, کہتے ہیں کون درویش ہیں, کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ایک عجیب انداز پیدا ہوگا, نبی جاتے ہیں, وہی کیا کر رہے تم لوگ؟ اٹھ گئے کہ نبی آ گئے. صحابہ کرام کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں کیا غلط کام انہوں نے کر دیا. یعنی کچھ کیا کر رہے تم لوگ؟ سرپرائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو واللہ یا رسول اللہ, قسم اللہ کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم تو کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو شکر کر رہے ہیں. وہ کس چیز کا, کتنی دنوں کے روٹی کھائے, پیٹ میں تیرے پتھر بندے ہوئے ہیں, گھر تیرے پاس رہنے کو نہیں ہے, پانی کا تجھے پتہ نہیں ہے, لباس تیرے پاس نہیں ہے, اور تو کہتا میں شکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا. کس چیز کا شکر کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ شکر اس چیز کا کر رہے ہیں کہ تو ہمارا نبی بن گیا, ہمیں اسلام مل گیا. چوزے کے چوزے کھا جو, ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے, ہمارا حق ہے, مسلمان ہے, ہم نے 500 سال عبادت کی ہے, اللہ تعالیٰ سوچ رہا ہے وہ آدمی, تو لائن پہ لگ جا, پھر سوچا کریں, ایک دم نہ اٹھا کریں بستر سے. میں آپ کو بتا, اور یہ ضروری نہیں کہ اللہ صرف عربی جانتا ہے, وہ انگریزی بھی جانتا ہے, فارسی بھی جانتا ہے, پرشین بھی جانتا ہے, پشتو بھی جانتا ہے, پختون بھی جانتا ہے. یہ نو جو زبان ہے, بستر سے آپ لیٹ کر پہلے سے گفتگو کریں, اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا ہاتھ بھی ہل رہا ہے, میرا جسم بھی ہل رہا ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں. ایک تو مجھے نظر نہ بند ہو گیا, I'm telling the truth. میں تہجد اٹھا, کیا لائٹ کی ہے, وہ لائٹ تو چلی مہنگی, کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ دکھاتا ہے نا شان. پھر دیکھ پتر کدھر تھی آنکھ کی لائٹ, کدھر چلی گئی بتا ذرا. اٹھنا ذرا, کون سا تو قرآن پڑھے گا, کون سے تو تہجد پڑھے گا, کون سی تسبیح کرے, سب ختم. دیکھا آپ نے, میں تو وہیں کانپ گیا. اللہ معاف, اللہ معاف. بہت بڑی چیز تھی, نظر نہیں آ رہا.
الحمدللہ الحمدللہ اپنے شیخ کی برکت سے یہ خیال نہیں کیا میں تو بڑا نیک ہوں جی، میں تو پیٹ صاحب ہوں، حضرت صاحب ہوں، میں اتنا کام کرتا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، الحمدللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے تحفے ملتے ہیں، یہ تحفے ملتے ہیں، یہ تحفہ ملتا ہے، اور کیا ملتا ہے ان سے؟ یہ گناہ کی سزا ہے، پکڑا گیا ہمیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نگاہ میں انسان کے تھکا ہوتا ہے، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن کے اندر، اس کے بعد خیر میں الحمدللہ کھڑا ہوا سب کچھ صحیح ٹھاک۔ لیکن ایک چیز سمجھ آ گئی کہ پہلے یہ ہو جائے تو تیرے ساتھ بچہ تو کر کیا سکتا ہے پھر بے جواب، اور ہو سکتا ہے چیز تو ویسے ہی معمول تھا، تو پکا معمول کے اٹھتا نہیں بیٹھ سے سکتا، آدھا گھنٹہ تک اللہ کی تعریف نہ کی جائے بیٹھ میں۔ میں سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کی یہ عادت نہیں ڈالیں اللہ سے، شکر گزار بندہ بنے، شکر تم لازیدنکم، اس صحت کے ساتھ اٹھیں گے شکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے مزید صحت آپ کو عطا فرمائے گا۔ آنکھ کی بینائی سے ڈرتے اٹھیں گے، اللہ سے زیادہ بینائی دے دے گا۔ آپ کتنا عظیم اعزاز کیا کہتے ہیں اس کو، کینسر کی ڈر سے خوف کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے اٹھیں گے، ہزاروں کینسر سے آپ کو بچا دے گا۔ یہ طریقے ہیں نا ان بیماریوں سے بچنے کا۔ ابھی تو اللہ والوں کی بڑی لمبی ہوتی ہیں، بڑے لمبے چلتے ہیں، وہ شکر کرتے رہتے ہیں، اللہ دیتے رہتے ہیں۔ مادہ بھی صحیح، کھانا بھی صحیح، چلنا بھی صحیح، پہنا بھی صحیح، سب صحیح، بلکہ پردے میں لوگ سمجھتے ہیں بڑا جوان آدمی، یہ کوئی دیکھے سے ہے کون؟ یہ ذکر کرتا ہے، عمر کیا جی، اتنی ڈیٹ آف برتھ نہیں بتاتے اپنے کسی اتنی دوستی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، جس سیکریٹ نہیں سمجھ بات۔ شکر گزار بندہ بنے، ترقی ہوتی چلی جائے گی، یہ ترقی کا راز ہے، شکر تم لازیدنکم، ہر ایک جسم کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ، نہیں سمجھے بات؟ اصل بات تو رہے گی، کہیں سے کہیں نکل گئی سوئی میری، کوئی بات نہیں، آئے کس لیے آپ یہاں آئے اس لیے، یہاں تو اچھی باتیں ہوتی ہیں، مینچسٹر میں شیخ کی خان گیا نا، یہ میں تو مہمان ہوں اپنے حضرت کا، اتنی کی خان کا چھوٹی بات ہے۔ دیکھیے کس طرح پھیلی خان کا، حضرت نے مجھے حکم دیا، میں کیا کروں، حضرت نے کیا ذکر کرا، میں کہ یہ اب جہاں میں بیٹھتا ہوں گھر کا ایک کونا، اس میں بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اسٹارٹ فرام دیئر۔ آپ جیسے بندے نے مل گئے، ابھی مجھے تو اکیلا تھا بالکل، بیٹھ گیا اندھیرے میں بتی بند کر کے، میں شیخ کا حکم ہے الحمدللہ، کوئی آئے نہ آئے میں تو شروع کروں نا اپنا کام، یقین کے ساتھ کام شروع کریں، قدم آپ اٹھائیں تکمیل اللہ فرما دیں گے۔ اب میں سوچتا اتنے آدمی ہونے چاہیے، فلاں یہ لمبی خان کا ہے، آج تک نہیں، کبھی نہیں۔ مدرسہ دیوبند کس طرح شروع کیا، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا ایک درویش، اس کی کتابیں کھول دیں، آج ساری دنیا کے اندر دیوبندی بڑھے ہیں، ایسے ہے نا، کوئی چندہ نہیں مانگا، کوئی کنڈی نہیں گڑکائی، کوئی بستی نہیں، مر گئے جی یہ گندم دے دو، یہ آٹا دے دو، مر گئے بچے بھوکے ہو گئے، یہ پتہ نہیں کہاں۔ سبحان اللہ، کیا حال کیا ہم نے اسلام میں، مجھے بتایا، تم کرتے پھرتے ہیں سارا سارا بچوں کو بچے جو پڑھ رہے ہیں، ان کے کیا قصور ہے، نہیں سمجھے بات؟ رکھتے جو چیز پڑھا رہی تو توکل سکھاتا ہے، یہ تو بھیک مانگنا سکھاتا ہے، یہ تو انسان کے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے، اور تم بھیک مانگتے پھر ہو لوگوں کے سامنے سے، عجیب لوگ بھائی، تم پرانا مانا بات ایسی ہے نہیں؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہو یا وہ اس کمرے جو چھوٹا سا کمرے میں بیٹھ جائے، الحمدللہ چل پڑا، تھوڑا میں ایک آیا، دو آیا، تین ہے، ایک دوست آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، ایسی ایک جگہ نہ لینے، آپ آدمی بہت بڑھ گئے ہیں۔ میں کہتا ایک منٹ، ٹیلی فون تو میں نہ کر سکتا، شیخ سے نہ بات کر سکتا، میں کہا میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے تو اس کمرے تک اختیار ہے، بڑھ گیا تو جگہ میں چڑھ جاؤ ایک دوسرے پر، پھر میں کیا کروں؟ حضرت کو میں نے پھر التجا کیا، سب پڑ گیا، کہتا ہاں مل جاتی تو لے لیں۔
وہ ملنے کے نام مل لیا تو ہم دوسرے دن جی وہاں ایک مکان مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو گیا، مکان لے لیے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوئے جس مکان سے شروع کیا جنہوں نے کہا ہے نا لوگ اس میں ہاتھ تو کھڑے میں کہیں کون لوگ ہیں یہ ہے. دیکھیے تو اس چھوٹے خانقاہ سے شروع کیا. ایک آدمی شراب بیچتا تھا، شراب کس کی دکان تھی، سور بھی رکھا تھا اس نے. ہنستا دیکھ کے کون درویش ہے، پاس تو جگہ میں بات تو سنی جا، وہیں ٹھنڈا ہو گیا، آگے تڑپنا رونا شروع کر دیا، مسلمان ہو گیا. اس کی اولادیں بیٹھی ہوں گئی، اس نے خانقاہ میں نے بنانی ہے. شراب بند، خم سب ختم، دکان بند. یقین گھر باہر بیٹھا ہوتا تھا سردی میں، صبح میرے گھر کے آگے صحیح رات ذکر کرتا تھا بیٹھ کر. عجیب درویش آدمی تھا، عبدالعزیز صاحب نام تھا ان کا. راتیں ہیں آتی ہیں، وہ گود میں آتے تھے لے کے اس بچے کو جو یہاں بیٹھا ہوگا. اس نے پورا کارپیٹ اس نے ڈالا، کارپیٹ خانقاہ کے اندر. خانقاہ ہوتی چھوٹا سا مکان تھا، اتنا بڑا کمرہ ہوا. الحمدللہ کیا روحانی تھی اس میں زندگی گزاری، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو ہو گیا. پھر آتے تھے ہمارے کچھ بڑے ساتھی یاد آ رہے ہیں اس میں، چنن کے لیے دعائیں کرتے ہیں. صوفی صاحب تھے، صوفی یاسین صاحب، بہت نائس آدمی تھے ماشاء اللہ، بڑی پیاری نعتیں پڑھتے تھے. صوفی یاسین صاحب اور سب سے اچھے عزیز دوست جنہوں نے بڑی ہمت کی میرے ساتھ رہے، جن کے احسانات بھی میں بھول نہیں سکتا، جو میرے بہت معتبر دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے. بیرسٹر ہاشمی صاحب سید، بہت خوبصورت عاشق رسول، بے انتہا نائس آدمی. بہت گائیڈ کیا اس نے مجھے اسٹارٹ میں، بہت زیادہ. الحمدللہ میرے ساتھ رہے. آج دنیا میں نہیں، اللہ کی قبر پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ عاشق رسول اور درجہ ان کو عطا فرمائے. واقعی بڑے عاشق تھے. جہاں نام ہے نبی بخشم کا تو وہیں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، سکتہ طاری ہو جاتا تھا. 3 گھنٹے کے ساتھ بیٹھ جاؤں نا میں، وہ تھکتے نہیں تھے، بس ذکر ہوتا رہا، ذکر حبیب. ایسے عاشق تھے میں. بڑی کمپنی ہوتی تھی میرے ان کے ساتھ، واقعی پوری راتیں لگ جاتی ہیں، بیٹھے رہتے تھے، باتیں کرتے تھے. بہت اچھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، نہیں بیچارے مت فرما دیجیے. تو سارے ساتھی سے بنتے 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 پھر ایک دم وہ تھوڑی ہو گئی. پھر کوئی ساتھی ہے جی آپ لینا لیں خانقاہ جی، میں تو اب کون سی خانقاہ لینی ہے، تو پھر سے جی دیکھیں ایک جگہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، وہ پتہ نہیں بلڈنگ خالی پڑی ہے، ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، پپ تو نہیں، کچھ نہیں ہے جی. وہ تو میں کہ جا کے کمپس رکھو، اگر کھانا کعبے کا ڈائریکشن صحیح ہے پھر لے لو، ٹیڑھا میڑھا پھر مت لینا. ٹھیک ہے، صبح گئے یہاں کمپس بالکل اسٹریٹ تھا، آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں نماز، ڈن کر دو. اب رکنا نہیں، جتنے بھی ایکشن پہ جائے جانے دو. جیسے بیڈ بھرون کیا ہے نا کام، ماشاء اللہ بڑھا نا کام. اس کو کہتے ہیں شکر تم جزید. کبھی شو نہیں ماری، کبھی اونچا نہیں بنے، کبھی بکواس نہیں کیا، یہ وہ کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے، جگہ دیتا ہے، پھر اتنی لوگ بھیجتا ہے، پھر ذکر کرتے ہیں اچھی جگہ. پھر رات کو سوتے بھی ہیں، پھر کھانا بھی وہاں کھاتے ہیں، پھر ناشتے وہاں کرتے ہیں، پھر نکلتے بھی نہیں ہیں، زبردستی نکالنا پڑتا ہے. کھانے ایسے دیتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں عشاء کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ہوتا ہے ہونے والا ہے ماشاء اللہ. گجر لوگ بہت ماشاء اللہ ہوسٹ لوگ ہیں، گجر جو ہوتے ہیں نا پلس بس لوگ خالی نہیں جانے دیتے، ہر منہ کے تک پیٹ بھر کے جانے دیتے. رج کے جاؤ تو ساٹھے دوارے ہیں نا، بس نہ چھڑ دیتا ہوں، بیٹھو ماشاء اللہ. گجر سے واسطہ پڑا ہے آپ نے ماشاء اللہ. عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ کون سا عمل ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے، بتائیں کون سا ہو سکتا ہے؟ نماز، روزہ، حج پہ تو بتا دیا میں نے آپ کو، تو قبول ہوگا تو ڈیفینیٹلی بہت اونچی چیز ہے. لیکن تھوڑے لوگ کیوں جائیں گے؟ بس لائن میں لگے ہوں گے میرے جیسے، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو 5 سال بعد آتے ہیں، ہمیں تو وہ دیں، اس کو بدلا دیں. پھر بدلا دیا جائے گا، جیسے پوچھا جائے گا نا کہ آنکھ کا حساب دے، دانت کا حساب دے، ناک کا حساب دے. ختم، پھر گئی نمازیں نا ساری. فجر کدھر رکھ دیں؟ ناک کے پاس. تہجد رکھ دیں آنکھ کے لیے، بچے گی کوئی چیز؟
فارغ ختم نہیں. اب کیا جواب اس کا؟ بخاری کی حدیث کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی؟ نہیں. حقیقت میں انسان کوئی بھی کسی اعمال کی وجہ سے کس جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے جائے گا. بس رحمت کی امیدوار ہے. تو عمل کون سا ہے جو اتنے لوگوں کو لے کے چلائے گا جنت میں؟ جنت میں ہوں گے موسٹلی وہی لوگ. جب اب پتہ چل جائے کسی کو تو پھر تو الحمد کرتا ہے چلو ان میں کچھ نہیں کرنا آئی میں کرنا ہے ان پہ نہیں. یہی عمل کرنا ہے, یہی وسیع کھینچنا ہے. بھائی اب تو جنت میں ہم لوگ لگ جائیں گے. میرے بھائی وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے, سن لیں آپ, کون لوگ ہوں گے؟ گناہوں سے بچنے والے لوگ. جو اس دنیا میں گناہوں سے بچتا ہوگا, جتنا جو بچے گا کامیاب تھرو. بات سمجھ آ گئی؟ گناہ سے بچنے والا انسان جو ہے اس کے بوجھی نہیں ہوگا کندھے پر, اس کے بالکل ہلکا اٹھے گا قبر سے, رائٹ اٹھتا ہوا جائے گا جنت کے اندر ماشاء اللہ. کوئی رکاوٹ نہیں, پل صراط سلسلہ سب سے نکلتا چلا جائے گا. تو آج ہم اس دنیا کے اندر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے سہارا کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں. وہ تو حساب ہوگا بات سمجھے, اور یہ تھرو رحمت نکلے گا یہاں سے. حساب کے قابل ہم نہیں ہیں, لیکن پھر بھی عمل جاری رکھیں. بات سمجھ آئی؟ تو کون سا عمل ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے؟ کس سے؟ گناہ سے. آپ ہی دیکھ رہے, تہجد پڑھنا آسان, عمرے کرنا آسان, حج کرنا آسان, جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. کوشش کریں گے. تہجد آسان, سب کچھ آسان, غیبت نہیں ہوتی, بڑی مشکل ہے, چھوٹتی ہی نہیں. وہ سزا کم نہیں ہے غیبت کی, کم نہیں ہے. کمال تو یہ ہے نا انسان گناہ سے بچ کے دکھائے. جو ظاہر میں بھی گناہ ہوتے ہیں, اندر سے بھی گناہ ہوتے ہیں, اور اس پہ محنت بھی نہیں کرتے. کسی سے پوچھنے وہ جی پکا نمازی, پکا یہ بڑا حاجی, بس ہوں تو حج کر گیا تو ہوں پھر عمرہ کرتے جا رہے جی, عمرہ کر کے تو حج ٹکٹ لے لیا جی انہوں نے, بس ختم. بیماری اس کے اندر. بات سمجھ آئی؟ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ایک گناہ سے بچنے والوں کا نام ہی حکیم جو دیا نا, ٹائٹل دیا نا, متقی وہی لوگ ہیں. یہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے لیے پورا مہینہ دیا اللہ پاک نے رمضان کا. میں کوئی اور عبادت نہیں ہے رمضان کی, کچھ عبادت نہیں ہے, صرف ایک عبادت دی ہے, لعلکم تتقون, کہ گناہ سے بچ کے دکھاتے ہو 30 دن مجھے, بس پھر اسے انعام دیے. 30 دن بھی بچ گیا تو اتنے انعام ہے, جو زندگی بھر بچ گیا تو اس کے کیا انعام ہوں گے. کون سی جنت ہوگی اس شخص کی؟ کوشش کریں. جب اللہ نے جس چیز کا حکم کیا ہے کہ یہ کرو تو وہ کرنا مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ وجاہدوا, ہمت کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ نہیں کروں گا یہ کہنا پڑتا ہے. سوچیں گے جی دیکھو جی انشاءاللہ اللہ سے توفیق دیتے, یہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, فرار نہیں کرنا. مسجد نبی تشریف رکھتے تھے, نبی کے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی. ایک شخص آنے والا تھا, جسے صحابی اندر آ رہے تھے, تو آپ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. میں نبی اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں, وہ الرٹ ہو گئے سارے کہ آج کیا بات بتا رہے ہیں اللہ کے نبی. کہتے یہ دروازہ ہے نا, آج میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. میں حدیث کو اپنے سٹائل میں سنا رہا ہوں آپ. سبحان اللہ صاحب کہ آج پتہ نہیں کیا چیز دکھانے والے اللہ تعالیٰ. کہ اب میں تمہیں اس دروازے سے ایک چیز دکھاؤں گا. کیا کہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی ہاں جنت والا دیکھنا, جنت آدمی کیا کہتے ابھی اس دروازے سے جو نکلے گا نا آدمی وہ جنتی ہے. سب دیا, پتہ نہیں کیا لباس, سبز لباس پہنا ہوگا, کیا حال ہوں گے, فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے, سب ریڈی ہو گئے ماشاء اللہ.
دروازہ کھولتے. دیہاتی آدمی سادے کپڑے پہنے ہوئے, مٹی لگی کپڑوں پر, بہت آرام سے پڑھنا, مسجد کے آداب کے ساتھ پڑھتا ہوا آ کے بیٹھ گیا. سب صحابی یہ جنتی ماشاء اللہ, نبی کی زبان سے نکلی بات ہے. وہ آج ہمارے جوڑے تھوڑی تھے, وہ اللہ کہتا ہے داڑھی رکھو, یہ وہ کہا کسی نے, یہ تو ہمارا حال ہے, اپنے نبی کی بات سنتے ہیں اس طرح. بات ختم ہوئی. سیکنڈ ڈے آیا, پھر دکھاؤں تمہیں جنت, اسی پھر دیکھیں شاید کوئی دوسرا آدمی آئے گا, دیکھا پھر وہی دیہاتی اندر. تیسرا دن ہوا, پھر وہی دیہاتی اندر آ. عبداللہ بن یاس بیٹھے تھے, یہ تو کمال ہے یار, یہ تو بڑا پکا جنتی ہے. اب وہ رکھتے ماشاء اللہ آپ ہی کی طرح تھے, ان کا چلو دیکھیں یہ عمل کیا کرتا ہے تاکہ میں بھی جنتی بنوں. دیٹس گو ناؤ. وہ اٹھ کے جانے لگے واپس, وہی پیچھے پیچھے. وہ اپنے گھر تک گئے, السلام علیکم, میں عبداللہ بن یاسر ہوں. کیوں آئے بھائی؟ یہ 2 دن 3 مجھے مہمان کر لیں, بس رات کو ٹھہرنا ہے, میں صبح چلا جایا کروں گا. آپ کے ساتھ صحبت کرنی رات کو. کہتا ہاں آ جائے. وہ اپنے لے تھیلا آپ کی طرح بیگ رکھ کے سائڈ پہ لیٹ گئے. اور سنا تھوڑی تھا, دیکھیں کرتا کیا ہے, کون سے سجدے کرتا ہے, کون سی تہجد پڑھتا ہے, کیا نفل کھینچتا ہے, کتنے قرآن ختم کر دے گا رات میں. ہمارا تو یہی تخیل ہے نا, یہی جنتی ہیں. یہی سمجھا رہا ہوں آپ, جنتی یہ نہیں ہے. سننے کون ہوتے ہیں جنتی؟ یہ اللہ کی نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. یہ نہیں سنا رہا ہوں میں آپ, اللہ کی نبی تعلیم دے رہے ہیں. وہ جہاں بیٹھے ایک دیکھیں اس میں سے اپنے کمبل سے اٹھا. وہ آیا نا عشاء پڑھ کے, اس نے وضو کر کے لیٹا, اس نے خراٹے مار رہا ہے, اٹھتا ہے. اس نے کیا کام تھا, جس سے دیہاتی آدمی اس میں جا کے ہل چلانا ہے بیچارے نے. سو کے فجر کے ٹائم آنکھ کھلے, اللہ کو اٹھا, وضو کے نماز پڑھ گئی اپنے کام پہ. یار شاید یہ مجھے چکر دے رہے, میرے سامنے نہیں عمل کر رہا, کل بھی میں دیکھتا ہوں پھر ہوگا کام, میں آج پھر رکتا ہوں. پھر آگے کہ میں وہاں کا آیا, پھر آج دیکھتا ہوں کیا چکر, شاید میری آنکھ لگی ہوں, میں نہ دیکھ سکا ہوں. پھر اور تیار ہو گئے دیکھنے کے لیے, پھر ریڈی ہو گیا. جی ٹھیک ہے بتا دیں. پھر بھی رشتے آیا, سویا, پھر چلے گئے. کوئی نہ, یہ کیا بات. تیسرے دن جو تو کہتے تک سمجھ نہیں آئی مجھے بات. یہ تو اللہ جانے, اللہ کا رسول ہی جانے. یہ تو بالکل آدمی غافل نکمے لگتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, کام کرتا ہے, ختم. جنت ہی ہے. بس تو صبح جو ہوئی تو سوٹ مار کے اچھا بس میں تو جا رہا ہوں جناب, لیکن میں جس مقصد کے لیے آیا تھا پورا نہیں ہوا. کس مقصد کے لیے آئے تھے آپ سمجھتے ہو؟ یہ شاید ادھار لینے آئے. ہم تو اسی جاتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے مانگنے یا ادھر ادھر چکر کرنے. اس میں کیا مقصد تھا آپ کا؟ یہ میرا اچھے باپ کے بیٹے تھے وہ عبداللہ بن یاسر. کہ مقصد میرا یہ تھا کہ جب 3 دفعہ آپ دروازے سے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی جنتی کی. آپ جنتی ہیں نا. تو 3 بشارت دیکھے تو میں آپ کے پیچھے آیا کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں, لیکن مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آ رہا آپ کو. پھر بتائیں مجھے کرتے آپ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. میں بھی سوچتا ہوں تیرے ساتھ سوچا. کہتا سمجھ گیا. واللہ دل ہلکا کر دیتے ہیں دل کے اندر, کیونکہ یہ دین پھیلنا تھا نا ہمارا تک کرنا تھا تاکہ آپ اور میں صحیح ہو جائیں. میں بھی کہنے کے بعد آپ بھی سننے کے بعد اس عمل پہ ضرور جاری ہو جائیں. اور کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کہتا مجھے آگے خیال سمجھ گیا میں کیوں گیا اللہ کے نبی کیوں کہا. کہتا ہے جب سے میں اسلام لایا ہوں نا یار, تو میں ایک چیز سمجھاؤں کہ وہ کیا, گناہ نہیں کرنے, گناہ سے بچنا ہے. اور پھر ایک بڑی زبردست بات کی جو اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, جس پہ ہم نے پریکٹس کرنی. یہ خاص طور پر جو ایک گناہ میں بتاتا ہوں آپ جس سے میں بچتا ہوں, کیا غیبت نہیں کرتا, زبان کو کنٹرول کرتا ہوں.
اور جب سے میں نے غیبت پہ کنٹرول کیا تو باقی گناہ بھی زبان کے رکنے شروع ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ ایک عادت میری ہے اور پکی عادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا نام ہے آپ یہ ہاشمی صاحب، گریٹ آدمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پہ رحمت نازل فرمائے. ان کی زندگی میں امام نے دیکھا کبھی غیبت نہیں کرتے تھے، کبھی غیبت میں نے ان سے خود ہی نہیں دیکھا. گریٹ عادت تھی ان کی ماشاء اللہ. یہ میں نے نوٹ کی ان کی صحبت میں یہ عادت. تو کہنے لگے کہ غیبت نہیں کرتا. صحابی آیا ایک نبی کے پاس، یا رسول اللہ اقصد تقصر، مجھے ایک نصیحت کر دے، بہت مختصر اختصر ہو، جلدی سے ہو، چھوٹی سی، نبی نہ ہو، چھوٹی سی سمجھا دیں مجھے زبان میں. یہ 10 سیکنڈ کا مدرسہ چلا دیں آپ، پورا دارالعلوم نہ دیں مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں اتر جائے بات میری. اللہ کے نبی کی ایک حدیث زندگی کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ پوری بخاری کی ضرورت نہیں ہے. پہلی حدیث پڑھ لیں آپ، انما الاعمال بالنیات، ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر روایت فرماتے ہیں بخاری سب سے پہلے وہی لے کر آئے، اس حدیث کو لے کر آئے. کہتے جو یہ حدیث سمجھ گیا بخاری کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑے گی اس کی. پوری میں حدیث کو یا حدیث کا جو مجموعہ ہے اس کو کور کر دے گا. یہ انما الاعمال بالنیات، ہر چیز سے نیت کے ساتھ چلتی ہے. تو اپنی نیت صحیح کر لے، عمل سارے صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. مختصر بتا رہے ہیں اسی بات. اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے بتائی پھر اس نصیحت کو. آپ نے زبان منہ بار کھولا، زبان کو پکڑا اور ایسے ہاتھ سے پکڑ ہوا ہے، اس کو تو قابو کر لے، کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہویا کہ سارے گناہوں کی جڑ جو ہے کیا ہے؟ زبان ہے. آپ کو میں ترکیب بتا رہا ہوں آپ کو کہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے. گناہوں سے بچنے کے کس چیز پہ جانا چاہیے ہمیں؟ کس چیز کو کنٹرول کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے بستر سے تو سب سے پہلے جو زبان ہے نا وہ کہتے خدا کے واسطے تجھے واسطہ دے رہی ہوں. یہ باتیں کرتا ہے جسم انسان کے ساتھ، یاد رکھیں. اللہ کا نام منی میں نے برباد نہ کریں. ہاتھ بھی کہتا ہے، پاؤں بھی کہتے ہیں، آنکھیں دیتے ہیں. یہ نہ ہو میں بند ہو جاؤں، آپ کہتے ہیں یہ نہ ہو میں زبان بند ہو جاؤں، یہ نہ ہو کہ یہ چیز نقص ہو جائے. خدا کے واسطے ہمارا خیال رکھنا. کس کو کہتے ہیں؟ زبان. کوئی ایسا کام نہ کرنا. گناہ تو کرے گی، زبان بربادی ہماری ہو جائے گی. پورا جسم منتیں کرتا ہے زبان کی. یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث آسان سے بیمار کرتا ہے کہ جس نے اپنے زبان کی، اللہ نے فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، مطلب کنٹرول ہے، قابو کر لیا. جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے اعمال جو جہنم میں لے جانے والے انسان کی زبان ہے. ٹھک ٹھک چلنا شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگ کافر اٹھیں گے، کئی لوگ کافر. کیوں؟ کہ ان کی زبانوں سے ایسے لفظ نکل چکے ہوں گے جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے کیا کہا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے تحقیر سرکار دو عالم کچھ تصور نہیں کر سکتا، جس کا سٹینڈرڈ یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے سامنے تو آواز بھی اونچی ہو جاتا ہے، آدمی کے عمل سارے ختم ہو جاتے ہیں. چاہے کہ آج نبی سنتوں پہ جو ہم مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتی ہے اس کی قوم، امت ہستی ہے. داڑھیوں پر، اماموں پر، شکلوں پر، لباسوں پر، دقیانوس باقو تو چھوڑے، باہر کے لوگ تو الگ، اپنے لوگ. ایک شخص کہنا میں نے داڑھی رکھنے لگا تو میرے گھر والے پاکستان سے فون کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، خبردار تم نے اگر یہ کام کیا. فخاری ہے اسلام کیا ان کے پاس فتویٰ ہے تم کرام. ابھی بھنگ سنت کی تحقیر کرنا جو ہے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس کی توبہ کرے، تجدید نکاح کرے. زبان ہے کنٹرول نہیں ہوتی انسان سے.
آج ہم اس کی پریکٹس کر لیں اپنی زبان کو قابو کرنے کی، کہ ہم غلط باتیں نہیں نکالیں گے زبان سے، پورا کنٹرول کریں گے زبان پر، اور اس پہ مجاہدہ شروع کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ؟ سبحان اللہ، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے گناہ کم ہوں گے، بوجھ کم ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے ہم۔ سبحان اللہ، اعمال زو کریں، نہیں بھروسہ نہ کریں ہماروں پر، تو اس کا حساب ہوگا۔ ان راستوں کو پکڑیں، گناہوں کو کٹ کر دیں بیچ میں سے، کچھ بھی ہو جائے زبان نہ ہلائیں۔ سمجھ آئی؟ اب کیا علاج ہے کہ ہمارے گناہ بھی کم ہو جائے، زبان کی گناہ بھی۔ کچھ ٹپس بتا دیتا ہوں آپ کو سبحان اللہ، جو حدیث سے ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ کیسے اب اس زبان کو کیسے قابو کریں۔ قابو کا یہ تو بے قابو ہوئی ہوئی ہے، چھوٹا فلاش گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو بازی نہیں آ رہا، تو اللہ کے نبی نے اس کی ترکیب بتائی ہے۔ مومن اگر اس کی، اب میں آپ کو حدیث کی مفہوم بیان فرماتا ہوں کہ اگر مومن دو خصلتیں پیدا کر لے اپنے اندر، خصلتیں موجود ہوتی ہیں مومن کے اندر، اس کو اجاگر کرے، پالش کرے، اس کو رائٹ کرے، اس کو دو خصلت، اور کون سی دو خصلت ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی ٹاپ خصلت ہیں دونوں، بتا دو۔ ہاں، اللہ کے نبی کی بتائی ترکیب ہے، بچے گا انسان، زبان قابو آ جائے گی، اس کی زبان کے خونہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ خاموشی، اور خاموشی کے ساتھ دوسری چیز بتائیے، وہ خاموشی کریٹ کرتی ہے، خاموشی اور ذکر اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ذر بیٹھے ہیں، وہ درویش صحابی تھے، سارے صحابے میں وہ کون تھے؟ درویش صوفی صحابی کا جاتا ہوں، خالی چادر اڑی ہے، ایسے اوپر ڈی ہے، گھٹنوں کو پکڑا ہے، مسجد بیٹھے ہیں کونے کے اندر۔ گیا کیا ابو ذر کیوں ایسے بیٹھے ہیں، اب کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنی ہے ایک بات، کیا کہ تنہائی جو ہے بری ساتھیوں سے بہتر ہے۔ ہمیں کہاں ڈھونڈو اچھا ساتھی، میں سمجھتا ہوں تنہائی اختیار کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت کیا تھی؟ خلوت۔ سب کچھ چھوڑ کے کہاں جاتے اب؟ حرا جاتے تھے، وہاں کوئی نہ نماز پڑھتے نہیں، یہی تھی مراقبہ اور تنہائی۔ آپ کی زوجہ مبارکہ آپ کی ہیلپ کرتی تھی، اچھی بیوی اس چیز کی ہیلپ کرتی ہیں، ہاں جائیں جی ذکر کریں آپ انشاءاللہ، بس جی تب بیٹھ کر 3 دن اگر آپ کو رکھ لیتے ہیں، ہفتہ لگائیں جی، لے جائیں سامان ساتھ، انہیں آنا شام میں واپس جی نہ آئے، پھر دیکھیں کی کرتی ہیں تیرا میں۔ اللہ معاف کرے ایسی بیویوں سے، اتنی دیر لگا دی، کیا ہر وقت ذکر ذکر، پیچھے حضرت کے ہمیں دیکھا ایسے، جلدی مجھے طلاق دو، میں نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں گھر میں، گھروں کو چھوڑ دیتی ہے۔ بیوی ختیجہ کہتی ہیں ہاں آپ جائیں، غار حرا میں بیٹھیں، کھانا میں آپ کو لے کر آؤں، گھر سے جاتی تھی، مجھے چڑھ کے دکھائے نا غار حرا کے اوپر 300 سیڑھیاں بنتی ہیں، اس کو سیڑھی میں نہیں تھی، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جاؤں، جانے قربان ہو جائے میری، کھانا بناتی تھی، پکاتی تھی، لے کے جاتی تھی اپنے شوہر کے لیے، پیدل گرمی کے اندر چل کے، اور پھر سیڑھی چڑھ کے گھر جا کے کہتی ہیں یہ گرم کھانا حضرت کھائیں ہیں آپ جاری رکھیں اپنا کام، سروس کا معاملہ، یہ آپ کی عبادت تھی۔ کیوں؟ امت کی تعلیم ہے ساری، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے پر گناہوں سے تم بچ نہیں سکو گے، گناہوں سے بچنے 2 چیزیں اختیار کرو جو کر سکتے آدمی، کٹ کر دو دوستی یاری ساری، ادھر چلنے نہ بیٹھے، ادھر چائے پینے یا اتنے جا گپ مارنے تو ادھر چلے جاتے ہیں، نہیں جاؤ تو کیسی جگہ پہ جاؤ، وہاں ذکر ہو رہا ہے، بیٹھتے ہیں یار، سفر کرو تو ذکر کے لیے سفر کرو، ٹھہرو تو خانقاہ میں ٹھہرو، دیکھو تو شیخ کو دیکھو، منع نہیں کیا، رائٹ طرف چلو۔ خانقاہ میں جب سے آپ نے کسی کو گالی دی ہے، صحیح بتانا، کسی کو گالی دی، کسی چگڑی کی آپ نے، کوئی پلاننگ کی ہے معاملہ کمانے کا، کھانے کا، پینے کا، کوئی ایسا کام کیے؟
دل نہیں جاتا ادھر. لیکن یہ فرمایا یہ علاج کی جگہ ہے, یہ ہاسپٹل ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ وہاں دو چیزیں ملتی ہے, خاموشی ملتی ہے اور ذکر اللہ ملتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. وہاں اگر گفتگو ہو جائے کسی اللہ والے کی بات ہوگی, اپنے شیخ کی بات کریں گے, یار میں ایسا ہے, اتنا مزہ ہے ذکر, وہاں باتیں ہوں گی تو اسی قسم کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کی بات نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بیٹھے ایک کونے وہ بیٹھا ہے مرید, وہ بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے, اپنے شیخ کی بات کر رہا ہے, اس شیخ کی بات کر رہا ہے, فضل قریشی ایسے کیا ایسے کیا, تم نے کب آئے تھے, میں اس وقت آیا تھا, یا 15 سال ہو گیا, سال دیکھا کس طرح بات, وہ بس قصہ یار چلتا رہتا ہے ساری رات. یہ گفتگو تو آپ کو بلند کرتی ہے. سبحان اللہ. سنے, سبحان اللہ. تو یہ گناہ چھوڑنے کی سب کتنی بڑی اچھی عادت ہے. سبحان اللہ. دنیا کے یار دوست چھوڑو, کس کے پاس جاؤ گے, گالی بھی دے گا, گندی باتیں بھی کرے گا, غیبت, او بڑا یار گندا بندہ ہے, او یہ ہے, فنا وہ ہے, اس کو دیکھو اس نے یہ کر دیا, اس نے فلاں کر دیا. یہ ہو سکتا نہیں کہ دو آدمی ملیں اور دوسرے کی بات نہ کرے. حسد جیلسی انسان کو یہ باتیں کراتی ہے. عقل کہتی ہے کسی فضول رشتہ دار سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یاری دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے, تعلقات بڑھانے کی دوستی ضرورت ہی نہیں ہے. محدود زندگی رکھنے, اپنے دوست بنائے تو ایسے دوست بنائے جو اللہ والے ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے اختیار میں. سبحان اللہ. تو اس عبادت کا یہ طریقہ ہے سبحان اللہ. گناہ ختم کرنے کا. گناہ ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں, خلوت اختیار کریں, تنہائی اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے اختیار کی تھی. زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ گزاریں جن کے پاس قصہ کچھ ہو ہی نہ سوائے جنت کی باتیں ہوں, دوزخ کا ڈر ہو, اعمال کی باتیں ہوں, ترقی آخرت کی باتیں ہوں, قصہ یار ہو. الحمدللہ گناہ نہیں ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جب سے 2-3 دن سے آپ یہاں پر آئے کتنے گناہ ختم ہو گئے ہیں, سبحان اللہ. کتنی باتیں ختم ہو گئی ہیں, کتنی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ باہر ٹریول بھی کر رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون بنا دیا کہ جس ماحول میں تم جاؤ یہ ماحول اس ماحول میں رہے تو دنیا جھڑ جائیں گے سارے. اور پھر اس انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. اب جب جائیں گے تو آپ کو 3-4 دن یہ خانقاہ نظر آئے گی خواب کے اندر, یار اچھا سکون سے آپ کو آہستہ آہستہ ختم ہوگا وہ نور, وہ کیفیت باقی رہتی ہے انسان کے اندر. صحیح ہے غلط؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے طریقہ دوستو. کون لوگ جنت میں جب سب سے زیادہ جائیں گے, کس عبادت سے, جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے ہیں. گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, خاموشی اختیار کریں اور ذکر اللہ کرے آدمی. ٹھیک ہے نا, ذکر اللہ میں اللہ یہ تاخیر دی ہے. یہ ماشاءاللہ نقش بندی سلسلہ تو کرتے ہی خاموش ہے. وہ تو منہ سے ذکر بھی نہیں کرنے دیتا, کہتا دل سے ہی کر, ہلائی نہ زبان. بولو سبحان اللہ. زبان ہلائے نہ, اس کو عادت نہ ہلانے کی. لگا رہا دل کی آنکھ بند کر. اور کیسے بند کر کہ ہر وقت تو تنہائی میں رہ, بے شک 1000 آدمی بیٹھے تو آنکھ بند کے ذکر پہ چلا جا, تو تنہائی میں اور خلوت میں بیٹھا ہے. بات سمجھا؟ تو کیوں نہیں ایسے آدمی سے دوستی کرتے؟ آپ ذکر سیکھ لیں, قلبی ذکر سیکھ لیں. الحمدللہ شروع کر دیں. گناہ جو علاج اللہ کے نبی بتایا ہے اس کو سٹارٹ کر دیں. اس لیے بھائی یہ نقشبندی شیخ ہے, دل کا ذکر دیتا ہے کہ حضرت مجھے ذکر سکھا دیں, دل کا مراقبہ آپ کو سکھا دے, بات ختم. ہر وقت تنہائی میں رہے, دنیا میں رہ کے بھی تنہائی میں, آپ کام کرنے کے بعد بھی تنہائی میں, کیونکہ آپ تو مراقبے کے در سے لگے ہیں. مراقبہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہر وقت دل پہ اللہ کا تصور جم جاتا ہے, سب تصور نکل جاتے ہیں, دل پر تصور جم جاتا ہے. وہ شیخ نقشبندی ایسے ہی ذکر کراتا ہے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. علاج ہے یہ, ٹھیک. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگوں میں کم سے کم ہم گناہ کریں. اور سب سے زیادہ گناہ کیا چیز کراتی ہے؟ زبان. زبان کو کنٹرول کرنا کس چیز سے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے ہوگا. بس سن لیا آپ نے, ہمت بھی کرتا. جن لوگوں نے ذکر نہیں سیکھا الحمدللہ ذکر سیکھیں اور قدم بڑھائیں اللہ کی طرف. شیطان روکتا ہے, جکڑتا ہے, نہیں یہ نہ کرنا فنا, کہتا بیکار بات ختم, جو ہوئے گا ہوئے گا. میں یہ حدیثیں جو سنی گئی ہیں, قرآن جو بتا رہا ہے
I must do this thing. जंप मारे, खुद तजुर्बा कर लें कितना फायदा देती है आपको। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। वाखुदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ान दें और नमाज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह कुछ देर। ईशा के बाद तशरीफ रखें, जिक्र होगा। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك إننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واجعلنا بزمرتي يا كريم يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي اللهم عافنا في بدني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما या अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश या अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश या अल्लाह जिन तरीके से हमें पाला मेरे मौला हम उसका हक अदा नहीं कर सकते या अल्लाह अपने माँ बाप की एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकते एक घड़ी का भी हक अदा नहीं कर सकते जिस तरह हमारी माँ ने रात को जाग कर हमें दूध पिलाया या अल्लाह खुद सर्दी में सोत रही हमें गर्म जगहों पर लिटाया ऐ मेरे मौला हम उसकी ममता को सलाम करते हैं उसकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं ऐ मेरा मौला जन्नत में आला दर्जा नसीब फरमा या अल्लाह जिन लोगों ने हमारी रूहानी तरबियत की मेरे मौला अपनी शान उनको मेरे मौला मदारिज अता फरमा मकामात अता फरमा ऐ मेरे मौला हमारी रूहानी तरबियत करने वालों की या अल्लाह एक ज़िंदगी लाफानी नसीब फरमा या अल्लाह ऊँचे दर्जे का मुकाम अता फरमा ऐ मेरे मौला हमें हमारी औलादों को हम आँखों की ठंडक बना या अल्लाह हमें लादीनी से बचा या अल्लाह लादीनी से बचा फितनों से बचा
یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا، آپ کا عاشق سنت بنا، یا اللہ قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مساجدوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ذکر کو بلند فرما، یا اللہ ہمارے ذکر کو بلند فرما، ہمارے خانقاہوں میں یا اللہ تو نور پیدا فرما، یا اللہ خانقاہوں کو اصلاح گاہ بنا، دنیا کی تربت گاہ بنا، یا اللہ لوگوں کو نئی جنریشن کو، نئی اولادوں کو اس کو فائدہ پہنچا، اے میرے مولا گھر گھر میں اپنا ذکر عام فرما، یا اللہ گھر گھر میں اپنا ذکر عام فرما، یا اللہ ہمارے خانقاہوں کو وسعت عطا فرما، یا اللہ جو خانقاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں میرے مولا، یا اللہ تم اپنے شان ان کو ترقی نصیب فرما، ان کے حالاتوں کو بہتر فرما، اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں تو اپنے اسی راستے پہ مرد دم تک ہمیں اسی راستے پہ فرما میرے مولا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں نے فرما، ان لوگوں میں نہ ہمیں بتاؤ میرے مولا جو دین کو چھوڑ کے واپس الٹے پاؤں سے لگے میرے مولا، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں صبر نصیب فرما، ہمیں ہر حالت میں اپنا بنا میرے مولا، اپنی محبت اور قرب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی محبت کی خاطر سفر نصیب فرما، صحبت نصیب فرما، یا میرے مولا ہمیں دین کا داعی بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ہمیں بچوں کو ہمارا وارث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارا وارث بنا، ہمارا صدقہ بنا میرے مولا، یا رحیم اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا جتنے دن ہم نے مجلس گزار کی میرے مولا اور خانقاہ میں جو وقت گزارا کیا اپنے بارگاہ رحمت سے قبول فرما، ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، ہمارے روحانی درجات نصیب فرما، یا پھر ہمیں آنا نصیب فرما، پھر ہمیں یہ صحبتیں نصیب فرما، پھر ہمیں اپنے شیخ کی صحبت نصیب فرما، ذکر کی مجالس نصیب فرما، یا اللہ ہم ان نعمتوں کا شکر کر ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں میرے مولا، یہ سب تیرا فضل و کرم ہے میرے مولا، ہمیں شکر گزار بندہ بنا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔